حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹیوں کی حیا کو اللہ پاک نے کیسے ذکر فرمایا؟ وقالت احداهما تمشي على استحياء قالت ان ابي يدعوك ليجزيك اجر ما سقيت لنا فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر سے جب نکلے مدین پہنچے، حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹیوں سے ملاقات ہوئی، کنویں پر لوگوں کو دیکھا کہ اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی دو بیٹیاں انتہائی حیادار بیٹیاں ایک کنارے میں کھڑی ہیں، تو پوچھا کیا ہوا، تم کیوں نہیں پلاتی اپنے جانوروں کو پانی؟ تو کہا اس وقت تک ہم نہیں پلائیں گی جب تک ہماری قوم فارغ نہ ہو جائے۔ پتہ چلا کہ عورتوں کا مردوں میں اختلاط نہیں ہوتا۔ یہ اس لیے قرآن نے یہ مضمون ذکر فرمایا، قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وابونا شيخ كبير۔ دو جملے ارشاد فرمائے، بڑی اہم بات ہے۔ قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء، اس وقت تک ہم یہاں آگے کنویں تک نہیں جائیں گی جب تک مرد فارغ نہ ہو جائیں۔ تو عورتوں کا کام نہیں ہے مردوں کے جھنگٹے میں گھسنا، الگ۔ حتى يصدر الرعاء، اور اپنا عذر بھی بیان کیا، وابونا شیخ کبیر، کہ ہم اس کام کے لیے اس لیے آئی ہیں کہ ہمارے ابا بوڑھے ہیں، نابینے ہو گئے اور وہ آ نہیں سکتے، اس لیے ہم آئے ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کنویں سے پتھر ہٹایا، اور قوم تو ضد کرتی تھی، ضدی عنادی قوم تھی، اور وہ کیا کرتے کہ جب اپنے جانوروں کو پانی پلا لیتے تو اوپر پتھر واپس رکھ دیتے۔ یہ بچیاں کیسے اٹھاتی؟ موسیٰ علیہ السلام نے، نبی اللہ کا طاقتور ہوتا ہے، تو ایک دم سے پتھر کو پیچھے کیا، پانی پلایا، اور جلدی جلدی بکری نے پانی پیا، اور پھر یہ گھر چلی گئی۔ شعیب علیہ السلام نے پوچھا آج جلدی آ گئی ہو؟ کہا یہ قصہ ہمارے ساتھ ہوا، انتہائی ایک طاقتور جوان کو ہم نے دیکھا۔ شعیب علیہ السلام نے کہا جاؤ بلاؤ، تو آگے کہنے لگی قالت احداهما تمشي على استحياء، انتہائی حیا کے ساتھ آ کر کہا۔ یوں بھی قرآن کہہ سکتا تھا، اللہ یہ بھی ارشاد فرما سکتے تھے کہ اس نے آ کر کہا کہ اے موسیٰ چل میرے ابا آپ کو بلا رہے ہیں اور آپ کو اجرت دینا چاہتے ہیں، نہیں، قرآن نے یہ انداز اختیار کیا، قالت احداهما تمشي على استحياء، انتہائی باحیا بن کر چل رہی تھی، باحیا بن کر چل رہی تھی۔ یہ لفظ قرآن نے اضافی ذکر کیا، انتہائی باحیا بن کر چل رہی تھی، اور آگے کہنے لگی ان ابی یدعوک، میرے ابا آپ کو بلا رہے ہیں، لیجزیک اجر ما سقیت لنا، جو آپ نے ہمارے لیے یہ محنت کی، مشقت کی، اور اس پر اجرت دینا چاہتے ہیں آپ کو۔ کوئی اضافی بات نہیں کی، جو ضرورت کی بات تھی دو ٹوک وہ بات کی۔ اور وہاں موسیٰ علیہ السلام جیسا حیادار، سبحان اللہ، آگے آگے چلنے لگی۔ موسیٰ علیہ السلام منع کیا، پیچھے ہٹ کے چلو، پیچھے تم، پیچھے سے راستہ مجھے دکھاؤ۔ یہ قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے سبب تھا کہ پیچھے سے تم مجھے راستہ دکھاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ میری نگاہ پڑ جائے تیرے عضو پر، تیرے جسم پر۔ اللہ اکبر۔ آج یہ دنیا کہتی ہے ارے پردہ تو دل کا ہوتا ہے، حیا تو دل میں۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں اور باور بہنوں، آنکھ میں جب حیا نہیں رہی تو دل میں بھی حیا نہیں ہے۔ یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، دیکھو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد سناتا ہوں۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، نگاہ جب غلط اٹھتی ہے دل میں غلط خیال پیدا ہوتا ہے، اور شرمگاہ پھر اس کی تصدیق کرتی ہے۔ نبی علیہ السلام کا ارشاد ہے، آنکھ غلط اٹھتی ہے دل میں پھر غلط وسوسہ آتا ہے، شرمگاہ اس کی تصدیق کرتی ہے۔ تو کوئی آدمی یہ کہے کہ نہیں نظر بس سے کیا ہوتا ہے، نظری سے کچھ نہیں ہوتا، یہاں ہی سے سارے ماحول خراب ہوتے ہیں، یہاں ہی سے سارا ایمان برباد ہوتا ہے۔ نظر پر پہرا بیٹھاؤ بھائی، نظر پر پہرا بیٹھاؤ۔ مردوں سے بھی درخواست ہے، عورتوں سے بھی درخواست ہے، اور یقیناً آپ دیندار لوگ ہیں، باشرہ لوگ ہیں، آپ اس کا اہتمام کرتے ہیں، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ مزید اہتمام کی ضرورت ہے، مزید اہتمام کی ضرورت ہے۔ اپنے ماحول اور معاشرے کو اس برائی سے پاک کیجئے، ورنہ ایمان خطرے میں ہے، اور آنے والی نسلیں ہماری ساری کی ساری تباہ ہو جائیں گی۔ آنے والی نسلیں برباد ہو رہی ہیں۔ یہ انٹرنیٹ، یہ ٹی وی، یہ سب چیزیں بھائی، یہ وہ خرافات ہیں جو ایمان کو بگاڑنے کے اسباب ہیں۔ اگر ضرورت کی چیزوں، ضرورت کے تحت انٹرنیٹ کو استعمال کرتے ہیں جوان بیٹے اور بیٹیاں، ان کو آزاد نہ چھوڑا جائے، ان کو آزاد نہ چھوڑا جائے، ان کو بند کمرے میں کبھی اس چیز کا موقع نہ دیا جائے۔ اس میں مت حسن ظن رکھو، اس میں بدگمانی کرو، کوئی بات نہیں، اپنی اولاد پر اس میں حسن ظن نہ رکھو، اعتماد نہ کرو، یہ اعتماد خراب کر دے گا انسان کو۔
تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگا بھی جائے کہ اللہ پاک ہمارے ماحول اور معاشرے کو پاک دامن بنا دے اور بے حیائیاں اس معاشرے سے ختم ہوں، تو ہر وہ عمل جو بے حیائی کی طرف لے کے جانے والا ہے اس عمل سے ہم اپنی نسلوں کو اور اپنی قوموں کو، اپنے بچوں کو، اپنی بچیوں کو ہم بچائیں۔